ایک بھائی نے فرمایا کہ ان کی مختصر میں یہ عرض کرتا ہوں، ان کی کسی باہر کسی جگہ شادی ہوئی، لڑکی باہر تھی، یہ پاکستان میں ہے، اور ویزے کا کچھ پرابلم ہوا، 3-4 سال تک پروسیس چلتا رہا لیکن ریجیکٹ ہوتا رہا، حتیٰ کہ وہ کبھی کبھار لڑکی آتی 1-8 مہینے کے لیے چلی جاتی تھی، اور اس وجہ سے تھوڑی تلخیاں بڑھیں۔ انہوں نے کہا ویزا نہیں لگ رہا تو آپ پاکستان آ جائیں، لڑکی آنے کے لیے تیار نہ تھی، اور پھر یہ جھگڑا بڑھا، حتیٰ کہ ان لوگوں نے مطلب ان کے فون بھی بند کر دیے اور کانٹیکٹ ختم ہو گیا۔ اب یہ لوگوں کے تجسس ہوتا ہے تو یہاں لوگ بار بار پوچھتے تھے لڑکے کا کیا ہوا، حتیٰ کہ کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ کیا تم نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہے؟ تو یہ فیڈ اپ ہو چکے تھے ان کے کہنے کے مطابق، تو انہوں نے غصے میں کہا ہاں میں اس کو چھوڑ چکا ہوں۔ پھر کوئی بھی پوچھتا کہ طلاق دے دی ہے؟ ہاں میں نے طلاق دے دی۔ کئی مرتبہ یہ الفاظ کہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ طلاق دینے کی نیت نہیں تھی، صرف سامنے والوں کی سے بیزار ہو کر جان چھڑانے کے لیے میں کہہ دیا کرتا تھا کیا حکم شرع ہوگا۔ دیکھیں، طلاق کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق اگر کوئی سنجیدگی میں طلاق دے تب بھی طلاق ہوتی ہے، مذاق میں دے دے تب بھی طلاق واقع ہوگی۔ جب صریح لفظ سے طلاق دیتے ہیں، یعنی میں نے تجھے طلاق دی، یا چھوڑ دیا کا لفظ کہ میں نے چھوڑ دیا، یہ صریح لفظ کہلاتے ہیں، یعنی طلاق کے لیے خاص ہیں۔ ان کو سن کر اکثر انتقال ذہن طلاق کی طرف ہوتا ہے۔ جب اس کو کوئی استعمال کرتا ہے تو اس سے طلاق فوراً پڑے گی، چاہے نیت ہو یا نہ ہو۔ لہذا جب لوگ آپ سے پوچھتے رہے اور آپ جواب میں کہتے رہے کہ میں نے طلاق دے دی یا میں نے چھوڑ دیا، چاہے آپ انہیں خاموش کروانے کے لیے یا جان چھڑانے کے لیے کر رہے تھے، لیکن طلاق ہوتی گئی، اور اگر 3 دفعہ اس طریقے سے ہو چکا ہے تو تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں۔ اس لیے میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ علم ضرور سیکھیے، کبھی نادانستہ طور پہ الفاظ نکل جاتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، سب معاملہ ختم ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور کئی سال تک گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ ہمدردی ہماری آپ کے ساتھ ہے، لیکن بہرحال طلاق واقع ہو گئی۔